آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ بھیڑیا کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور بھیڑیا کس وقت انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور ایسا کون سا عمل ہے کہ انسان بھیڑیے پر قابو پا سکتا ہے، اور ایک بھیڑیے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا، اور بھیڑیے کا شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی شخص بھیڑیے کو اپنے خام میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اور جب دو عورتیں سفر کر رہی تھی تو ایک بھیڑیا ان میں سے ایک کے بچے کو لے گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان عورتوں کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا تھا۔ اور جب ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو آسمان سے کیوں روانہ فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور اس بھیڑیے سے بچے کو واپس لے کر اس کی ماں کو دلاؤ۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھیڑیوں نے بکریوں پر حملہ کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا، اور بھیڑیا ایک آنکھ کھول کر اور دوسری آنکھ بند کر کے کیوں سوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز دوستو، بھیڑیا اور شیر کے اندر بھوک پر صبر کرنے کا جو ملکہ ہے وہ دیگر جانوروں میں نہیں پایا جاتا، لیکن شیر انتہائی حریص ہونے کے باوجود اس پر قادر ہے کہ مدتوں تک بھوکا رہے، مگر بھیڑیا اگرچہ شیر کے مقابلے میں کم مرتبہ اور تنگ دست ہے، لیکن دوڑ دھوپ میں شیر سے آگے ہے۔ اگر اس کو کھانے کو نہ ملے تو صرف باد نسیم پر ہی گزارا کرتا رہتا ہے اور اسی سے غذا حاصل کرتا رہتا ہے۔ بھیڑیا کا معدہ مضبوط سے مضبوط تر ہڈی کو ہضم اور تحلیل کر لیتا ہے، مگر اس میں کھجور کی ہڈی کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور جب یہ ایک مرتبہ کسی شکار کو مار کر پیٹ بھر لیتا ہے تو باقی بچے ہوئے کے قریب بھی نہیں جاتا۔ معزز دوستو، اس کی عجیب و غریب خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ سے جاگتا ہے۔ جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو یہ اس کو کھول لیتا ہے، اور جب دوسری آنکھ کو جو کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بند کر لیتا ہے۔ ایسا یہ اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ بند آنکھ سے راحت حاصل کرے اور کھلی ہوئی آنکھ سے حفاظت کا کام لے سکے۔ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ سے دشمنوں سے حفاظت کا کام لیتا ہے، چنانچہ وہ بیک وقت سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے۔ بھیڑیا تمام جانوروں میں زیادہ بولنے والا اور بھونکنے والا ہوتا ہے، لیکن جب پکڑ لیا جاتا ہے تو خواہ اس کو کتنا ہی مارا جائے یا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ ہرگز نہیں بولتا اور اسی طریقے سے مر جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیوں کو سونگنے کی قوت بہت زبردست عطا فرمائی ہے کہ یہ میلوں سے بو سونگ لیتا ہے۔ بکریوں کے شکار کے لیے یہ عام طور سے صبح کے وقت میں نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ کتے رات بھر پہرا دے کر اس وقت سو گئے ہوں گے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر بکری کی اور اس کی کھال ایک ساتھ ملا کر رکھ دی جائے تو بکری کی کھال کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اگر بھیڑیا کا پاؤں جنگلی پیاز کے پتے پر پڑ جائے تو یہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ معزز دوستو، بھیڑیا جب بھوک سے لاچار ہو جاتا ہے تو چلا اٹھتا ہے۔ اس کی آواز سن کر جنگل کے تمام بھیڑیے اس کے پاس آ کر ایک کے پیچھے ایک لائن سے جمع ہو جاتے ہیں، اور جو بھیڑیا اس چلانے والے بھوکے بھیڑیے کے قریب ہوتا ہے تو تمام بھیڑیے مل کر اس پر حملہ کر کے اس کو کھا جاتے ہیں۔ جب بھیڑیا کسی انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مقابلے سے کمزور سمجھتا ہے تو چلانے لگتا ہے، جس سے تمام جنگل کے تمام بھیڑیے جمع ہو جاتے ہیں اور انسان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کو زخمی کر دے تو تمام بھیڑیے اس زخمی بھیڑیے کو کھانے کے لیے پل جاتے ہیں اور انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز دوستو، جب انسان بھیڑیے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس کے مقابلے میں جرأت اور ہمت کو ظاہر کرتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ بھیڑیا اپنی زبان سے ہڈی توڑ ڈالتا ہے اور تلوار کے جیسی اس قدر آسانی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ ہڈی کی آواز تک سنائی بھی نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ عزیز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خبر دی تھی۔
حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہیرا میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا ایک بکری کے پاس لپکا، بس چرواہا بکری اور بھیڑیوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ پس بھیڑیا اپنی سرین پر بیٹھا اور کہا کہ اللہ کے بندے، تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہو گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف بھیجا تھا۔ پس اس آدمی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ مجھ سے بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ پس بھیڑیے نے کہا کہ میں تجھ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرتین یعنی دو گرم علاقوں کے بیچ میں گزشتہ واقعات کی خبریں سنا رہے ہیں۔ پس اس چرواہے نے اپنی بکریوں کو مدینے میں جمع کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس معاملے کی خبر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس چرواہے نے سچ کہا ہے۔ معزز دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں، وہ دونوں سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ہمراہ ان کے لڑکے تھے۔ بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا لڑکا اٹھا کر لے گیا۔ جس عورت کا لڑکا چلا گیا تھا وہ اپنی ساتھی عورت سے بولی کہ بھیڑیا تیرا لڑکا لے گیا ہے۔ دوسری نے جواب دیا کہ میرا نہیں، تیرا لڑکا لے گیا ہے۔ چنانچہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، یعنی جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا اس کے حق میں حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے قصہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے بیانات سننے کے بعد فرمایا کہ مجھ کو چھری دو تاکہ میں اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا تم دونوں میں بانٹ دوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت جس کا وہ بچہ تھا بولی کہ خدا آپ پر رحمت نازل کرے، ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ میرا نہیں اسی کا ہے۔ لڑکے کی ماں کا یہ بیان سن کر آپ نے اس عورت کے حق میں فیصلہ فرما دیا، کیونکہ وہی اس کی اصل ماں تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو کٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ یہ لڑکا اسی عورت کا ہے اور دوسری عورت کے لڑکے کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ عزیز خواتین و حضرات، تاریخ ابن نجار میں وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ساحل پر کھڑی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی اور اس کے قریب اس کا لڑکا کھیل رہا تھا۔ اتنے میں سائل آیا اور عورت سے سوال کیا۔ عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس میں سے ایک لقمہ توڑ کر سائل کو دے دیا۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت بھیڑیا کے پیچھے بھاگی کہ میرا لڑکا کہتی ہوئی دوڑی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نازل فرمایا، اس نے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے چھڑا کر عورت کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ یہ اس لقمے کے بدلے میں ہے جو تم نے ابھی اس فقیر کو دیا تھا۔ معزز دوستو، صدقہ بہت سے فضائل اور برکات لیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں تاکہ اپنی جان حفاظت میں رہے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں موسیٰ ابن اعین کریمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں، بھیڑیے اور دیگر درندے ساتھ ساتھ چرا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے وقت ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ہم کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد صالح جن کی یہ برکت تھی شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب ہم نے صبح کو اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کی وفات 20 رجب 101 ہجری میں ہوئی۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں مزید نقل فرمایا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو چرواہی کہنے لگے کہ یہ مرد صالح کون ہے جو ہم پر حاکم ہوا ہے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تم کو اس کا کیسے علم ہوا؟ تو چرواہوں نے جواب دیا کہ جب سے وہ مرد صالح خلیفہ ہوئے ہیں تب سے ہماری بکریاں اور شیر اور بھیڑیوں کے خطرے سے محفوظ ہیں۔
اور اب یہ عالم ہے کہ بکریاں، شیر اور بھیڑیے ایک ساتھ ہیں، مگر ان درندوں کے چنگل سے ہماری بکریاں محفوظ ہیں، یعنی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ معزز دوستو، بھیڑیے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بھیڑیے کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر کوئی بھیڑیے کو اپنے خام میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بھیڑیے کو خام میں دیکھنا کذب یعنی جھوٹا، عداوت اور حیلے کی دلیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیڑیے کو خام میں تعبیر انتہائی ظالم چور سے واسطہ پڑتا ہے، اور بھیڑیوں کے بچوں کی تعبیر چور کی اولاد سے دیتے ہیں۔ لہذا جو شخص خواب میں بھیڑیا کا بچہ دیکھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کسی پڑے ہوئے بچے کی پرورش کرے گا جو بڑا ہو کر چور بنے گا۔ اگر خواب میں بھیڑیا کسی ایسے جانور میں تبدیل ہو جائے جو انسان سے مانوس ہو جانے والا ہو تو اس سے ایسا چور مراد ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھیڑیے کو دیکھے تو گویا وہ کسی انسان پر بہتان لگائے گا اور وہ شخص بری ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کتے اور بھیڑیے کو ایک ساتھ دیکھے تو اس سے نفاق، فریب اور دھوکہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔